حدیث شریف میں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بستر پر لیٹتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں رہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد ان کی تلوار کی میان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع تلاش کرتے رہو۔ بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک نوجوان نہایت بدکار تھا، لیکن وہ جب بھی کسی معصیت گناہ کا ارتکاب کرتا اس کو ایک کاپی میں نوٹ کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب، اس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، بچوں کی پریشانی برداشت نہیں کر سکی تو اس نے اپنے پڑوسی سے ایک عمدہ ریشم کا جوڑا عاریت پر لے لیا اور اسے پہن کر نکلی تو اس نوجوان نے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ جب اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو عورت روتی ہوئی تڑپنے لگی اور کہا، میں فاحشہ زانیہ نہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی وجہ سے اس طرح نکلی ہوں، جب تم نے مجھے بلایا تو مجھے خیر کی امید ہوئی۔ اس نوجوان نے اسے کچھ درہم روپے دے کر چھوڑ دیا اور خود رونے لگا اور اپنی والدہ سے آ کر پورا قصہ سنا دیا۔ اس کی والدہ اس کو ہمیشہ روکتی اور منع کرتی رہی۔ آج یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا، بیٹا تو نے زندگی میں یہی ایک نیکی کی ہے، اس کو بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر لے۔ بیٹے نے کہا کہ کاپی میں اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ والدہ نے کہا کہ کاپی کے حاشیہ پر نوٹ کر لے۔ چنانچہ حاشیہ پر نوٹ کر لیا اور نہایت غمگین ہو کر سویا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ پوری کاپی سفید اور صاف کاغذوں کی ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی باقی نہیں رہی، صرف حاشیہ پر جو آج کا واقعہ نوٹ کیا تھا وہی باقی ہے، اور کاپی کے اوپر کے حصے میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اسی پر قائم رہ کر مرا۔ کامیاب انسان چینل کے محترم ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ انتہائی آسان عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، خود کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، معاشرے کو بدلنے کے لیے اور معاشرے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ مختلف واقعات، مختلف احادیث اور وظائف وغیرہ، روحانی اور قرآنی علاج اس میں بتائے جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ ہم کسی طرح بھی اپنے آپ کو کامیاب کر لیں۔ خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب بنائے۔ محترم سامعین کرام، ایک انتہائی آسان وظیفہ ہے، مجرب عمل ہے، خود میرا آزمایا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل کام پیش آ جائے، کوئی مشکل ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، کوئی ضرورت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، جس قسم کی بھی حالت ہو، جس قسم کی بھی مراد اور حاجت ہو، انشاءاللہ العزیز اس عمل کرنے سے وہ حل ہو جائے گی اور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ پہاڑ جتنا بھاری کیوں نہ ہو، مشکل سے مشکل حل کیوں نہ ہو۔ عمل کرنے کا طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت، 2 رکعت صلاۃ حاجت۔ صلاۃ حاجت کی نیت بس اسی طرح اپنے زبان میں اس طرح کہنا ہے کہ میں 2 رکعت حاجت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میری یہ حاجت پوری فرمائے۔ اللہ اکبر، اسی طرح نیت کرنی ہے، صلاۃ حاجت کی نیت کرنی۔ اس کے بعد عام جس طرح نفل ہوتی ہے نماز اسی طرح سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، اس کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الی آخرہ، آخر تک
ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی، یعنی دونوں رکعتوں میں تین مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز جب پوری ہو جائے سلام پھیر کر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرو گے انشاءاللہ العزیز وہ دعا قبول ہوگی اور حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔